خمسہ میرا سوال سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے متعلق ہے، جو کہ بیسیکلی گائیڈنس دیتی ہے، فاؤنڈیشن دیتی ہے کہ کوئی اپنا لائف پارٹنر چوز کر رہا ہو تو بیسک کرائٹیریا اس کو کیا اپلائی کرنا چاہیے کہ جہاں اس کو کمفرٹ ملے، لو ملے، پیس ملے۔ لیکن جب ہم جنرل اویئرنیس اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اپنی دین میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ریلیجیس کمٹمنٹ ہو، دیندار ہو، اور گڈ کریکٹر اور باقی چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں۔ ویئر ایز آپ نئی جنریشن کو دیکھیں تو وہ اب کیونکہ انفارمیشن زیادہ ہے، ایکسیس زیادہ ہے، تو وہ دے گو فار کہ ساری گڈ کریکٹر کے علاوہ وہ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میوچل رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، آنیسٹی اور ٹرسٹ کیسا ہے، وہ سب چیزوں سے گو تھرو ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی دین کے متعلق، دین میں اس کی گائیڈنس کیا ہے؟ سورہ روم کو اس آیت کو ذرا اور کھول دیجئے ذرا، تاکہ نئی جنریشن کے لیے ایک طرح کی ایک گائیڈنس ہمیں مل جائے کہ پارٹنر سلیکٹ کرتے ہوئے یا کیا بیسیکلی کن چیزوں کا دھیان، پرائورٹی میں کن چیزوں کا دھیان پہلے رکھیں۔ بنیادی بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ عورتیں ہمارے لیے زوج بنائی گئی ہیں، یعنی انسان اپنی تکمیل کرتا ہے زوجین کے طور پر، بلکہ قرآن تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات ہی میں یہ اصول کار فرما ہے۔ میں نے اس پر اسی عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے، کبھی پڑھ لیجئے، زوجین کے عنوان سے۔ اوکے۔ اس پوری کائنات میں اصول یہی ہے، چنانچہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے۔ تو جب آپ لفظ زوج استعمال کرتے ہیں اس میں پہلی چیز وہی ہے جس کو آپ نے کمپیٹیبلٹی کے لفظ سے ادا کیا ہے، یعنی میری مناسبت ہے، میری طبیعت، میرا پس منظر، میری ثقافتی تاریخ، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں دیکھتا ہوں، اور بعض اوقات اس کو بہت منطقی طریقے سے نہیں دیکھتا، یعنی مل بیٹھے کوئی بات سنی، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو آدمی کے اندر ایک فطری کشش ہے، اس میں آدمی فیصلہ کر لیتا ہے۔ بالعموم تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ وہ کمپیٹیبلٹی میں اب ظاہر ہے کہ فرد کون ہے جو تلاش کر رہا ہے، عورت ہو یا مرد۔ تو جب آپ لفظ کمپیٹیبلٹی بولتے ہیں تو اس میں ان کے ہاں دین کی کیا اہمیت ہے، ان کے ہاں خاندان کی کیا اہمیت ہے، ان کے ہاں کلچر کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر اہمیت ہوگی تو وہ یہ بھی دیکھیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں دیکھیں گے۔ اس میں اصل چیز جو ہے وہ وہی ہے جس کو آپ نے ایک لفظ سے ادا کر دیا ہے، یعنی میں جب اپنے لیے ایک رفیق سفر کا انتخاب کروں گا تو اپنے ذوق، اپنے رجحان کو سامنے رکھ کے کروں گا۔ جیسے ہی یہ چیز آپ دیکھیں گے تو اس میں جو میرا ذوق و رجحان بنا ہے اس میں مذہب کا کتنا حصہ ہے، ادب کا کتنا حصہ ہے، ثقافت کا کتنا حصہ ہے، کلچر کا کتنا حصہ ہے، میری روایات کا کتنا حصہ ہے، انہی کے نتیجے میں میری شخصیت بنتی ہے، اور کمپیٹیبلٹی کس سے ڈھونڈنی ہے؟ شخصیت سے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں فرد فرد کے لحاظ سے اہم ہوتی ہیں، ان کو مجرد باہر بیٹھ کے ان کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی۔